خان صاحب نے آدھی بات کی ہے. انہوں نے یہ بات تو کی ہے کہ بے پردگی اور وہ جو ہوتا ہے معاملہ، لیکن شادیوں کو مشکل بنا دیا گیا. یہ اپنی جگہ ایک رول ہے. ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، اس کی فطرت ہے، اس کی فطرت میں یہ مرد و زن کا تعلق ہے اس کی فطرت میں، اور اسلام نے اس کا ایک جائز رستہ دیا ہے. لیکن اگر وہ رستوں پر پابندیاں ہوں، اس رستے پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ ایڈ آن ہو جاتی ہے کہ انسان دیکھتا ہے مسلسل کیبل پر 24 گھنٹے کیا برس رہا ہے، گانے، فلمیں، عشق کی داستانیں، عشق کے طور طریقے، بے وفائی کے ڈرامے بنا کے ری انیکٹمنٹ کی جاتی ہے کہ جناب فلاں عورت نے بے وفائی کی، فلاں مرد نے بے وفائی کی. یہ ساری چیزیں ایڈز مختلف طرح کے، جس میں وہ جو لباس خواتین کا ہوتا ہے، وہ سب کی سب چیزیں جو ہیں جب وہ آ رہی ہیں اور انسان اس کو دیکھ رہا ہے، ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب گھرانے ہیں جن کے گھر میں آج ٹی وی نہیں ہے، ورنہ ہر گھر میں یہ چیز آ رہی ہے. تو وہ جب دیکھتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اثر تو ڈال رہا ہے. اچھا اب اس کے لیے جائز رستے پر پابندیاں لگ گئیں، مشکل ہو گئی. اچھا اس کے بعد تعدد ازدواج، اس پر پابندیاں لگا دی، اس پہ قانون بنا دیے گئے، ہر طرح سے جائز رستوں کو ختم کیا گیا. تو پھر ناجائز کی طرف لوگ کیوں نہیں جائیں گے؟ تو خان صاحب کو یہ بھی چاہیے تھا کہ وہ اس چیز بھی کریں اور ساتھ اس چیز پہ بھی کریں کہ بھائی شادیوں کو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا تھا، نکاح مسجد میں کرو، کوئی جہیز کا بوجھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، رسومات ختم کرو تاکہ یہ چیزیں آسان ہوں. تو اپنی جگہ یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ بیماری ہے، یہ اس کا تریاق ہے. یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو آپ کا ایک کمپلیٹ پیکیج بنتا ہے نا، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے. نکاح کے راستے میں جو رکاوٹیں معاشرے نے کھڑی کر دی ہیں، اس حوالے سے تو میں اپنے اس طبقے سے، یا وہ طبقہ جو اچھا طبقہ کہلاتا ہے، اچھی سوچ کا کہلاتا ہے، وہ غلط کام نہیں کرتا، ان سے بھی شکایت کروں گا، ان کے حوالے سے بھی، کہ وہ اس حوالے سے نہیں سوچتے اور وہ اس چیز پر گامزن ہیں کہ شادی کا مطلب تو یہی ہے کہ لاکھوں روپے آئے، بلکہ اب تو کروڑ روپے کا خرچ ہو تو شادی ہوتی ہے. اس حوالے سے ہمارا معاشرے کا وہ طبقہ جنہیں ہم معتدل مزاج طبقہ کہتے ہیں، جن ہمارے بسیط مجموعی، یہ وہ ہم انہیں کوئی ایسے لوگ نہیں کہتے تھے جو برائی کے راستے پر چل رہے ہو، لیکن وہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. جب اپنی شادی آتی ہے جب اپنے بچوں کی یا فلاں کی، پھر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سارے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک نوجوان دیکھ رہا ہے کہ میرا مالک یا میں جہاں ملازم ہوں وہ اپنے بچے کی شادی کروڑ روپے سے کر رہا ہے، اب اس کی تنخواہ ہے چند ہزار روپے، وہ میں شادی تو میں کر ہی نہیں سکتا، اگر شادی اس طرح ہوتی تو میں کر ہی نہیں سکتا، میری ہوش سے وہ غلط راستے پر جاتا ہے. اور اس کا دوش بھی آئے گا ان لوگوں پہ جنہوں نے شادی کو مشکل کیا. ڈاکٹر اسیس صاحب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں، بلکہ شاید کسی ایک جج صاحب نے بھی کہا تھا کہ فحاشی کی تعریف کیا ہے. فحاشی کی تعریف آج کل کے دور میں، آپ آج کل کے میڈیا کو سامنے رکھیں گے تو آپ بالکل فحاشی کی تعریف نہیں کر سکتے. ہمارے پاس یارڈ سٹک کیا ہونی چاہیے؟ ستر و حجاب کے جو احکامات قرآن میں ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہیں، اس سے تجاوز فحاشی شمار ہوگا. اگر یہ یارڈ سٹک ہماری رہے گی تو ہم سمجھتے ہیں ہم فحاشی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کو جدید طریقے اور جدید زمانے کو لے کے بیچ میں ایڈ آن کریں گے تو حضور والا ایک ارب پتی کی اور کروڑ پتی کی اور ایک فلاں جگہ رہنے والے کی فحاشی اور ہے، ایک غریب کی اور ہے، ایک درمیانے کی اور ہے، بالکل ایک بحث بن کے رہ جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو کہا گیا ہے کہ جناب یہ بے پردگی اور جو یہ بے حیائی ہے یہ انسان کے اندر وہ لے کے آتی ہے کہ وہ سیکشول کرائم کرتا ہے. زنا اور اس کے محرکات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب، قرآن مجید کا ایک بنیادی طالب علم بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے قبل جب جنت میں ٹھہرایا تو ایک درخت کے قریب بھی جانے سے منع کیا. یہ آپ کے لیے ایک ٹریننگ تھی. جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو تب بھی اپنے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہمیں، ان میں معاشرتی معاملات میں سب سے اہم حکم زنا سے بچنے کا وہ ایک بڑے خاص انداز سے دیا. یعنی کہ عام طور پر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں یہ کہنے کی بجائے کہ زنا نہ کرو، یہ کہا گیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی کہ زنا ایک عمل ہے جس کے قریب بھی مت جاؤ. اس سے مزید آپ آگے جائیے، زور کا آپ اندازہ کیجئے کہ زنا کے قریب لے کر جانے والے جو عوامل ہیں، جو فواحش ہیں، ان کے بھی قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اس سے اس قدر دور رہو. اس کی حکمت بڑی خاص ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. وہ یہ کہ جب ایک دفعہ آپ زنا کے قریب جانے والے جو عوامل ہیں
جنہیں ہم فحاشی کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، سچویشن ٹو سچویشن ویری کر سکتے ہیں، جس میں برا دیکھنا، برا سننا، برا چھونا، بری محفل، بری خلوت، بری برا جلوت، بولنا، سب کچھ، برا بولنا، سب چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، برا سوچنا بھی آ سکتا ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ ان محرکات پر اور ان عوامل پر آپ روک نہیں لگاتے اور ان کو تو آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں معاشرے میں، پھر آپ تیار رہیں اس نتیجے کے لیے کہ جس میں انسان جائے ہی جائے، اور یہاں تک کہ اگر ایک شخص انفرادی طور پر اور ایک قوم اجتماعی طور پر اگر وہ زنا کے محرکات میں پوری طرح پڑ جائے تو اس کے بعد زنا سے بچنا نہ صرف انتہائی مشکل ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو ناممکن بھی ہو جاتا ہے، انسان پھسل ہی جاتا ہے اس طرف، انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب وہ اس طرف چلا گیا۔ مزید یہ کہ اس کو پھر بزور بازو روکنا بعض اوقات آصف صاحب خطرناک بھی ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے کہ اگر زنا کے محرکات کو تو پوری طرح کھلا چھوڑا جائے اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ انسان زنا نہیں کرے گا تو ایسا نہیں ہے، پھر بڑے خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں اگر آپ سمجھیے، میں مثال کے طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ ایک پریشر کوکر ہے فرض کریں، اس کے نیچے سے آپ نے آگ تو فل تیز دے دی، اسے پریشر تو پورا دے رہے ہیں، اور اوپر سے آپ نے زبردستی اسے بند کیا ہوا کہ اس کی ہوا نہ نکلے، تو کیا ہوگا؟ پھٹے گا، لازمی بات ہے پھٹے گا، اور نقصان زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک معاشرے میں آپ نے زنا کے محرکات کو تو پوری طرح کھلا چھوڑا ہوا ہے، جس کو کہ قرآن مجید نے اصلاً منع کیا تھا، اس کو تو آپ نے کھلا چھوڑ دیا، تو پھر اب کیا ہوگا؟ آپ چاہے زنا کا موقع پیدا کریں یا نہ کریں، دونوں طرف سے تباہی آئے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ زنا اس قدر عام نہیں ہے، اوپن زنا اس قدر عام نہیں ہے جتنا کہ باہر کے ملک میں۔ باہر کے ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے ٹین ایج میں ہی لوگ کیا کچھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ سیکشول پرورژنز ہیں، کیوں کہ جب نارمل جو رستہ شادی کا ہے وہ بھی نہیں ہے، ایک اب نارمل رستہ زنا کا ہے، اس کا بھی وہ ماحول نہیں ہے جو باہر کے ملک میں ہے، تو پھر یہاں پرورژنز کریٹ ہوتی ہیں۔ پرورژن کی ڈیفینیشن بڑی خاص ہے میڈیکل سائنس میں، کہ نارمل جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ایک میل کا ایک فیمیل کی طرف، ایک ینگ میل کا ایک ینگ فیمیل کی طرف ایک اٹریکشن کا نارمل ایٹیچیوڈ ہے۔ پرورژن کہتے ہیں جب اس نارمل ایٹیچیوڈ سے ہٹ کر کوئی اب نارمل ایٹیچیوڈ ہو، چاہے وہ ہوموسیکشولیٹی ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ، اور خدا نخواستہ پھر جب انسان حیوان تک گرتا ہے تو پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے، ناگفتبے معاملات ہیں جو ہوتے ہیں۔ آپ مغرب میں دیکھیں، ہمارے کچھ دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مغرب نے کھلا چھوڑا ہے اس طرح آپ بھی اپنے معاشرے کو کھلا چھوڑ دیں، فرسٹریشن ختم ہو جائے گی۔ تو آپ مغرب میں دیکھیں کہ کیا ہے، ٹین ایج میں ہی وہ سب کچھ کر کے اگر فارغ ہو جاتے ہیں، نارمل جو ان کے معاملات ہیں، اس کے بعد پھر پرورژنز کریٹ ہوتی ہیں۔ کیونکہ زنا کر کے ٹالرنس ہو جاتی ہے نا، نارمل جو زنا ہے اس کو ٹالرنس ہو جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑیں گے، قرآن و حدیث کو چھوڑیں گے اور مغرب کو ہم آئیڈیلائز کریں گے، پھر تو مغرب کی تو خباستیں ساری کی ساری ساری آئیں گی ایسے ہی۔ اور یہاں آپ دیکھیں نا، غور کریں کہ وہاں معاملہ کیا ہے کہ زنا کر کے ٹالرنس کریٹ ہو گئی اور نتیجتاً پھر پرورژنز کی طرف بات جاتی ہے۔ یہاں کیا ہے کہ یہاں اشتہا تو بہت زیادہ ہے، اور اوپر سے نارمل جس طرح آپ نے بتایا شادی کے رستے بھی محدود، اور دوسرے جو رستے ہیں وہ بھی اتنے تو نہیں کھلے ہوئے جتنے مغرب میں کھلے ہیں، لہٰذا یہاں بھی پرورژنز کریٹ ہوتی ہیں۔ تو دونوں نتائج نکلتے اسی پرورژنز پر ہیں، چاہے وہ آپ زیادہ روک لیں چاہے زیادہ کھول دیں۔ اصل جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اعتدال سے ہٹیں گے تو گڑبڑ ہوگی۔ اصل طریقہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ نیچے سے جو محرکات ہیں جنسی اشتہا کے انہیں کم سے کم کیا جائے، اور اوپر سے جو نارمل وے ہے اس جذبے کا جو شادی ہے جس کا بھی آپ اور بیگ صاحب ذکر کر رہے تھے، اس کو پوری طرح کھلا اور وسیع رکھا جائے۔ جب یہ ہوگا تو پھر ان پٹ آؤٹ پٹ کا مس میچ نہیں ہوگا، بیلنس رہے گا، اور انسانی جو فطرت اور طبیعت ہے وہ ایک انتشار کی کیفیت میں نہیں جائے گی۔